اب نا لپڈ کا فرسٹ پیج، یہ جو پیج ہے نا فرسٹ، اس میں سب سے پہلے نا لپڈس کی ڈیفینیشن کرنی ہے کہ یہ آرگینک سبسٹانسز ہوں گے جو کہ واٹر انسالوبل ہوں گے اور آرگینک سالوینٹس میں سالوبل ہوں گے اور ریلیٹڈ ٹو فیٹی ایسڈ ہوں گے۔ اس کے بعد لپیڈومکس ہے کہ اسٹڈی آف لپڈس کو کہتے ہیں۔ پھر کلاسیفیکیشن کرنی ہے، اس میں بس یہ 2 پوائنٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد کلاسیفیکیشن، اس کی 3 کلاسز ہیں، سمپل، کمپلیکس اور ڈیرائیوڈ۔ تو سب سے پہلے جو سمپل ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوگا، فیٹی ایسڈ اور لانگ چین کا الکوہلس کی نا ایسٹرز ہوں گی، اور ان میں 2 آئیں گی، فیٹس اور آئل اور ویکسز۔ جو فیٹس اور آئلز ہوں گے نا، یہ کیا ہوں گے، ایسٹر آف فیٹی ایسڈ ود گلائسرول، مطلب جس میں فیٹی ایسڈ ہوگا اور ساتھ میں جو الکوہل ہے نا وہ گلائسرول ہوگا، تو وہ فیٹس اور آئلز ہوں گے۔ اور فیٹس اور آئل کا تو پتہ ہی ہے کہ فیٹ جو ہوں گے نا وہ ہوگا سالڈ فارم میں ہوتا ہے اور آئل لیکوڈ فارم میں۔ اور پھر اس کے بعد ویکسین ہے۔ اب جو ویکسین ہے نا، اس میں کیا ہوگا کہ ایسٹر ہوں گے فیٹی ایسڈ کی، لیکن ساتھ میں الکوہل کوئی بھی ہو سکتی ہے گلائسرول کے علاوہ۔ ایک کمپلیکس یا کمپاؤنڈ لپڈ، اب یہ جو لپڈ ہے نا، ان میں کوئی ایڈیشنل گروپ پریزنٹ ہے۔ اب ان کے نا 3 کمپوننٹ ہیں، ایک تو اس میں فیٹی ایسڈ ہے، الکوہل ہے اور ساتھ میں نائٹروجنس بیس ہے۔ یہ 3 کمپوننٹ ہر ایک میں پرماننٹ ہوں گے۔ پھر ان میں ایک اور ایڈیشنل گروپ ہوگا لائک فاسفولپڈ ہے، تو ان میں کیا ہوگا، فاسفیٹ گروپ پریزنٹ ہوگا۔ کیا ہوگا، نائٹروجنس بیس ہوگی، فاسفیٹ گروپ ہوگا، فیٹی ایسڈ ہوگا اور ساتھ میں الکوہل ہوگی۔ یہ ہو گئے فاسفولپڈس۔ پھر نیکسٹ ہے گلائسرو فاسفولپڈ۔ اب مطلب فاسفولپڈس کی 2 کلاسز ہیں، ایک گلائسرو اور ایک سفنگو فاسفولپڈ۔ اب جس میں الکوہل وہ فاسفولپڈ جن کی الکوہل گلائسرول ہوگی وہ گلائسرو فاسفولپڈ ہیں، ان کی ایگزامپل میں لیسیتھین آئے گا۔ پھر سفنگو فاسفولپڈ ہے، جس میں سفنگوسین الکوہل ہوگی نا، وہ کیا ہوگا، سفنگو فاسفولپڈ۔ یہ فاسفولپڈ کی کلاس ہے، کمپلیکس لپڈ کی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد گلائکولپڈ۔ اب گلائکولپڈ میں کیا ہوگا کہ نائٹروجنس بیس ہوگی، ساتھ میں فیٹی ایسڈ ہوگا، الکوہل ہوگی اور ساتھ میں گلوکوز اٹیچ ہوگا۔ تو اس کی نا مطلب ایگزامپل یاد کرنی ہے، سیریبروسائڈ اور گینگلیوسائڈ۔ پھر ان کی کمپلیکس لپڈ کی 3rd کلاس ہے لیپوپروٹین۔ لیپوپروٹین کیا ہوں گے، پروٹین اور لپڈس مل کے بنائیں گے۔ پھر ادر کمپلیکسز لپڈ، ان کی ایگزامپل مطلب ان میں سلفر یا کوئی اور مطلب گروپ اٹیچ ہوگا۔ پھر ڈیرائیوڈ لپڈ ہیں۔ اب ڈیرائیوڈ لپڈ یہ ہوتے ہیں کہ جو ہائیڈرولسس کرتے ہیں نا سمپل اور کمپلیکس لپڈس کا، تو اس کا جو پروڈکٹ آئے گا نا وہ کیا ہوتا ہے، ڈیرائیوڈ لپڈ۔ اب اس میں مطلب ان کے ریمیننٹ پروڈکٹ ہوں گے، الکوہل بھی ہو سکتی ہے، کوئی اسٹیرائڈ ہو سکتا ہے، وائٹامن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مسیلانیس لپڈس۔ اب ان میں کیروٹینائڈز اور ہائیڈرو کاربن وغیرہ، اس میں کیا ہوں گے، لارج نمبر آف کمپاؤنڈ ہیں جن میں مطلب ٹرپینز وغیرہ مطلب لپڈ لائک ہوتے ہیں۔ یہ نیوٹرل لپڈ ہیں جن کا کوئی چارج نہیں ہے، لائک کولیسٹرول۔ اور اس کے بعد فنکشن آف لپڈ ہیں کہ یہ فیول کے طور پہ ایکٹ کریں گے، میمبرین کا کمپوننٹ ہوتے ہیں، فیٹ سالوبل وائٹامن بھی لپڈز ہوتے ہیں اور یہ انسولیٹنگ مٹیریل کے طور پہ ایکٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہارمونز کا کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فیٹی ایسڈ۔ اب جو فیٹی ایسڈ ہے نا، یہ کیا ہے، کاربوکسیلک ایسڈ ہوں گے جن کے ساتھ نا ہائیڈرو کاربن چین اٹیچ ہوگی۔ ان کی یہ ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، اکرنس وغیرہ ایک دفعہ دیکھ لینی ہے کہ ان میں مطلب کہاں کہاں پریزنٹ ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایون اور اوڈ نمبر۔ ایون جو ہوں گے ان میں ایون نمبر آف کاربن ایٹم ہوں گے، 14 to 20 کاربن ہوں گے، اور جو اوڈ ہوں گے ان میں اوڈ کاربن ہوں گے، یہ اتنی وہ نہیں ہے۔ سیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ کے جس میں ڈبل بانڈ ہوگی وہ انسیچوریٹڈ ہوگا، اور جس میں بانڈ ڈبل نہیں ہوگی، سنگل بانڈ ہوں گی، وہ سیچوریٹڈ ہوگا۔ اس میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہے، یہ نیوٹریشن والے چیپٹر میں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اچھے سے وہاں سے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد نومنکلیچر ہے۔ اب نیمنگ میں نا ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان کا نا مطلب ہم اینوئک لگاتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کی 3 سیریز بنتے ہیں۔ اب جب ہم نے فیٹی ایسڈ کا نام لینا ہے تو ہم نے نا اس کی مطلب سب سے پہلے نمبر آف کاربن ایٹم لکھنے ہیں، پھر نمبر آف ڈبل بانڈ، اس کے بعد پوزیشن آف ڈبل بانڈ۔ لائک اریکیڈینوئک ایسڈ ہے، اب اس میں 20 کاربن ہیں اور 4 ڈبل بانڈ ہیں، تو ہم لکھیں گے 20:4۔ اس کے بعد ڈبل بانڈ کی پوزیشنز لکھنی ہے، فرسٹ بانڈ 5 پہ ہے، پھر 8 پہ ہے، پھر 11 پہ اور 14 پہ۔ اب پریزنس آف ڈبل بانڈ کی بیس سے ہم ان کو 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کریں گے، اومیگا 3 سیریز، اومیگا 6 اور اومیگا 9۔ اومیگا 3 میں لینولیک ایسڈ آئے گا، لینک ایسڈ۔ اومیگا 6 میں لینولیک اور اریکیڈینوئک ایسڈ آئے گا، اور جو اومیگا 9 ہے اس میں آئے گا اولیک ایسڈ۔ مطلب اگر 3rd پہ فرسٹ ڈبل بانڈ ہے 3rd کاربن پہ، تو وہ اومیگا 3 سیریز ہے، اور اسی طرح سے 6 اور 9۔ پھر اسینشیل فیٹی ایسڈ ہے۔ اب یہ جو فیٹی ایسڈ ہے نا، یہ ہماری باڈی میں سنتھیسائز نہیں ہو رہے، بلکہ ہمیں ڈائٹ میں لینا ضروری ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہماری باڈی میں نا
ڈبل بانڈ نہیں بن سکتے، 9 کاربن تک تو ڈبل بانڈ بن سکتا ہے، اس کے بعد نہیں بن سکتا، تو اس لیے یہ فیٹی ایسڈ نا ہمیں ڈائٹ میں لینے پڑتے ہیں۔ اب یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے اگر ان کے فنکشن دیکھے جائیں، میمبرین اسٹرکچر میں ہوتے ہیں، مطلب میمبرین کا کمپوننٹ ہے، کولیسٹرول میں امپورٹنٹ ہے، اس کے علاوہ ایکوسینوائڈس کا کمپوننٹ ہے، اور لیکن ان کی نا اگر ان کی ایکسیس ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے، اور اگر ان کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس میں نا ٹوڈ اسکن ڈیزیز ہوگی، اس میں کیا ہوگا کہ ٹوڈ لائک اسکن ہوگی، مطلب رف اور اسکیلی ڈرماٹائٹس ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کنڈیشنلی اسینشیل۔ اب کچھ ہوتے ہیں جو مطلب کچھ کنڈیشن میں اسینشیل ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے، اور مطلب اگر ان کی نیڈ ہے تو سپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے ورنہ نہیں۔ نیکسٹ آئسومریزم ہے، اس میں اتنا یاد کرنا ہے کہ سیز کنفیگریشن جس میں سیم سائڈ پہ بانڈ ہوں گے اور ٹرانس جس میں اپوزٹ سائڈ پہ ہوں گے۔ پھر لینتھ آف ہائیڈرو کاربن چین کی بیس پہ نا ہم اس کو 3 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، شارٹ چین، میڈیم چین، لانگ چین۔ جو شارٹ چین فیٹی ایسڈ ہوں گے نا ان میں لیس دین 6 کاربن ہوں گے، میڈیم چین میں 8 to 14، اور جو لانگ چین ہوں گے ان میں 16 to 24۔ یہ اچھے سے یاد کرنا ہے کہ کس میں کتنے کاربن ایٹمس ہیں، مطلب یہ MCQs بھی آ جاتا ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد شارٹ ٹرم ریگولیشن وہ ہے ریپریزنٹیشن، اس کو بس ریڈ کرنا ہے۔ اس کے اینڈ میں جو ہائیڈروکسی فیٹی ایسڈ ہے نا ان کا یاد کرنا ہے، آپ فیٹی ایسڈ کے ساتھ نا ہائیڈروکسل گروپ لگاتے ہو تو وہ ہائیڈروکسی فیٹی ایسڈ بن جائے گا، اور اس کی اگزامپل دی ہوئی ہے بیٹا ہائیڈروکسی فیٹی ایسڈ۔ اور پھر سائیکلک فیٹی ایسڈ جن کی اسٹرکچر سائیکلک ہوگی، اس کی کالمبرک ایسڈ ہے، اور اس کے علاوہ ایکوسینوائڈز ہے وہ آگے لپن میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ٹرانس فیٹی ایسڈ، اب یہ جو فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں نا یہ ہائیڈروجنیشن کے دوران بنیں گے، اور یہ جو مطلب بٹر اور مارجرین ہوتا ہے ان میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ نا بیڈ وہ ہیں، یہ ہیلتھ مطلب کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اور یہ ہارٹ ڈیزیزز وغیرہ کاز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹرائی ایسائل گلائسرول۔ اب جو ٹرائی ایسائل گلائسرول ہے نا یہ کیا ہوں گے، گلائسرول اور فیٹی ایسڈ کے ایسٹر ہوں گے، مطلب جس میں الکوہل گلائسرول ہے تو یہ ٹرائی ایسائل گلائسرول کہیں گے، اور یہ موسٹلی ان کو نیوٹرل فیٹس کہتے ہیں کیونکہ ان پہ کوئی چارج نہیں ہے، اور یہ پرائمری نا ایڈیپوز ٹیشو میں پریزنٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہماری باڈی کے فیول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اسٹرکچر میں دیکھیں گے، ان میں ہم نے یہی بتانا ہے کہ مطلب گلائسرول ہوگا اور فیٹی ایسڈ ہوگا، اور پھر ان کی دو وہ ہیں سمپل ٹرائی ایسائل گلائسرولز اور کمپلیکس۔ جو سمپل ہے نا ان میں کیا ہوگا کہ فیٹی ایسڈ جو ہے نا گلائسرول کے ساتھ تینوں سیم لگے ہوئے ہیں، مطلب آل 3 کاربن ایٹم دا سیم، لیکن جو مکس ہے نا ان میں کیا ہوگا کہ C1 C2 اور C3 نا ان کی کنفیگریشن ڈفرینٹ ہوگی، لائک اگر C1 ڈبل بانڈ ہے تو C2 پہ ڈبل بانڈ نہیں ہوگا، C3 پہ پھر سے ڈبل بانڈ ہوگا، اس طرح ہوگا، اور ان کی مطلب یہ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پراپرٹیز ہیں ہائیڈرولسس کی، اس میں ہائیڈروکسل گروپ ایڈ کرنا، اسپونیفیکیشن میں کیا ہوتا ہے ان کو الکلی لائک NaOH سے ریئیکٹ کیا جاتا ہے۔ ڈینسیڈیٹی کیا ہے، ڈیٹوریشن آف فیٹس کہتے ہیں، مطلب یہ فیٹ جو ہے نا یہ خراب ہو جائیں گے، الڈیہائڈز میں کنورٹ ہوں گے، ان میں بہت اسمیل ہو جائے گی اور یوز نہیں ہو سکیں گے، اور یہ رینسیڈیٹی اکثر ڈیفینیشن آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا، اینٹی آکسیڈنٹ وہ سبسٹانس ہوتے ہیں جو کہ رینسیڈیٹی کو پریونٹ کریں گے۔ اب ان میں ہماری باڈی میں بھی ہوتے ہیں اور مطلب باہر کے بھی ہوتے ہیں جو ہم ڈائٹ کے ذریعے لیتے ہیں۔ اب گیلک ایسڈ، وٹامن اے، بیٹا ہائیڈروکسی بیوٹیرک ایسڈ، اور یہ سارے ان کے نا اینٹی آکسیڈنٹ کے نیم اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ پھر لپڈ پر آکسیڈیشن، اس میں کیا ہوگا، یہ ویسے ہارپس سے کرنا ہے، اس کی میں تھوڑی سی ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ مطلب اس میں کیا ہوگا، لپڈس کی ایک ایسا ریئیکشن وہ ہوگا جس میں نا لپڈس خود بخود بریک ہوتے جائیں گے، فری ریڈیکل جنریٹ ہوتے جائیں گے، لائک لپڈ ہے اس کا فارمولا ہے ROOH CH3OOH۔ اب کیا ہوگا، وہ بریک ہوگا، CH3O مطلب ایک ریڈیکل بن جائے گا نا، تو یہ ریڈیکل جائے گا اور ان کو توڑے گا، اور اس طرح یہ ریئیکشن کنٹینیو ہوگا، اور یہ لارج اسکیل پہ نا ڈیمیج کاز کرتا ہے۔ اب باڈی میں اگر یہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ایجنگ ہوتی ہے، کینسر ہوتا ہے، اور یہ سارے ڈیزیز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹیسٹ ٹو چیک پیورٹی، اس میں آیوڈین نمبر ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ فیٹ میں 100 گرام آف فیٹ جو ہے کتنے گرام آف آیوڈین لیتا ہے، اگر ریکوائرڈ اماؤنٹ آیوڈین کی لے رہا ہے تو مطلب فیٹ پیور ہے، ورنہ اس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ ہے۔ نیکسٹ کونیفیکیشن ہے کہ اس میں KOH کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے اور KOH کے گرامز کاؤنٹ کریں گے۔ پھر ہے RM نمبر، اب یہ جو ہوتا ہے نا بٹر کی پیورٹی چیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ 0.1 نارمل KOH لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ 1 گرام فیٹ اس کی کتنی اماؤنٹ لے رہا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بٹر کتنا پیور ہے، اس میں مکسنگ نہیں ہوگی تو مطلب وہ زیادہ NaOH کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا، KOH کے ساتھ سوری۔ اور اس کے بعد ایسڈ نمبر ہے کہ نمبر آف KOH ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹلی نیوٹرلائز دا ایسڈ، کہ KOH کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا اور نیوٹرلائز ہوگا۔
اب نیکسٹ کلاس ہے فاسفولپڈ. فاسفولپڈ کیا ہوں گے؟ کمپلیکس لپڈ جس میں فاسفورک ایسڈ ہوگا، گلائسرول ہوگا اور فیٹی ایسڈ ہوگی اور نائٹروجن بیس ہوگی. اب اس کی نا دو کلاسز ہیں، گلائسرو فاسفولپڈ اور سفنگو فاسفولپڈ. جو گلائسرو فاسفولپڈ ہے نا یہ میجر لپڈ ہے جن میں کیا ہوگا؟ الکوہل گلائسرول ہے. اب اس کے بعد ان کی کلاسز دیکھیں گے. ان میں سب سے پہلے آپ فاسفوٹائڈک ایسڈ. جو فاسفوٹائڈک ایسڈ ہے یہ کیسے بنے گا؟ فیٹی ایسڈ اور گلائسرول کو سمپلی ایڈ کرو تو فاسفوٹائڈک ایسڈ بن جائے گا. اب اس کا فنکشن کیا ہے کہ اس کے ساتھ اور گروپس آتے جائیں گے اور یہ موڈیفائی ہوتا جائے گا. لائک اب اگر اس میں کولین ایڈ ہو جاتی ہے نائٹروجنس بیس تو یہ کیا بن جائے گا؟ فاسفوٹیڈائل کولین. اور فاسفوٹیڈائل کولین جو ہے نا یہ ڈائی پالمیٹائل لیسیتھین ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے لنگز ہوتے ہیں نا ان میں سرفیکٹنٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے. پھر اگر اس میں فاسفوٹائڈک ایسڈ جو تھا اگر اس کے ساتھ ایتھانول امین بیس لگ جاتی ہے تو یہ کیا بن جائیں گے؟ سفیلن. اور اس طرح سے اس کے فنکشن دیکھنے ہیں. اور پھر ہے اگر اس فاسفوٹائڈک ایسڈ کے ساتھ انیسیٹول لگ جاتا ہے، مایو انیسیٹول، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فاسفوٹیڈائل انیسیٹول. تو اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ آکسیٹوسین اور یہ والے سارے ہارمونز ریلیز کرائے گا. پھر اگر اس فاسفوٹائڈک ایسڈ کے ساتھ سیرین اٹیچ ہو جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ فاسفوٹیڈائل سیرین. اب جو فاسفوٹیڈائل سیرین اور یا پھر فاسفوٹیڈائل اسی طرح سے فاسفوٹائڈک ایسڈ کے ساتھ اگر تھریونین اٹیچ ہو جائے تو یہ فاسفوٹیڈائل تھریونین بن جائے گا. یہ اس کا فنکشن کیا ہے؟ یہ اپیپٹوسس میں انوالو ہوتا ہے. اس کے بعد ہے پلازمیلوجن. اب اس میں کیا ہوگا کہ فیٹی ایسڈ اور جو الکوہل ہیں ان کے درمیان میں ایسٹر بانڈ بننا ہوتا ہے. لیکن اگر ایتھر لنکیج بن جائے تو اس کی وجہ سے کیا بنیں گے؟ پلازمیلوجن. لائک فاسفوٹیڈائل کولین بننا تھا اب کیا بنے گا؟ فاسفوٹیڈائل کولین یا پھر فاسفوٹیڈائل سیرین، مطلب ایتھر لنکیج بن رہا ہے. اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ پلازمیلوجن جو ہوتے ہیں نا یہ انسیچوریٹڈ ہوں گے اور یہ ادر پلازمیلوجنس فارم کرتے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے کارڈیولیپن. اب کارڈیولیپن جو ہے نا یہ کارڈیک مسلز میں پریزنٹ ہے اس لیے اس کو کارڈیولیپن کہتے ہیں. اور یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ یہ مائٹوکانڈریا کے فنکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو اینٹیجینک پراپرٹیز وغیرہ لاس ہو جائیں گی، ایجنگ ہوگی، مائٹوکانڈریل ڈائی فنکشن ہو جائے گا اور مطلب ڈیمیج ہو جائے گا سارا. اور یہ جو ہوتا ہے نا کارڈیولیپن اس کے لیے نا یہ اینٹی بایوٹکس کے ایکشن وغیرہ کو بھی ڈائگنوز کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. پھر نیکسٹ ہے اسفنگومائلنس. اب جو اسفنگومائلنس ہیں نا ان میں کیا ہوگا؟ اسفنگو مطلب ادر ورڈس یہ اسفنگو فاسفولیپڈ ہیں. ان میں کیا ہوگا؟ اسفنگوسین ہوگی، فیٹی ایسڈ ہوگا اور مطلب وہ ہوگی نائٹروجنس بیس ہوگی. مطلب یہاں پہ الکوہل جو ہے نا وہ اسفنگوسین ہوگی. اور اگر الکوہل جو ہے نا وہ اسفنگوسین امائڈ لنکیج بنائے گی فیٹی ایسڈ کے ساتھ تو یہ سیرامائڈ بنائے گی. اب جو سیرامائڈ ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ یہ سیکنڈ میسنجر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے اور واٹر پرمیبلٹی مینٹین کرے گا. پھر نیکسٹ ہے فنکشن آف فیٹی ایسڈ. یہ کیا ہوں گے؟ میمبرین کے کمپوننٹس ہوں گے اور الیکٹران ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں، لپڈس ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں. ریکیڈینوئک ایسڈ جو ہوتا ہے نا یہ ایکوسینوئڈ کی سنتھسز میں انوالو ہوگا. اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کی سنتھسز اور ٹرانسپورٹ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور جو ڈائی پالمیٹائل کولین ہے وہ سرفیکٹنٹ میں پریزنٹ ہوگا. اور یہ جو سرفیکٹنٹ والا ہے نا ڈائی پالمیٹائل کولین یہ اکثر ایسی کیوں میں آ جاتا ہے کہ مطلب ایک بچہ ہے جسے سانس نہیں آ رہا تو اس میں کس چیز کی کمی ہے، وہ کون سا لپڈ ہے، اس کی کلاس کون سی ہے اور اس کلاس کو ڈیٹیل سے بتائیں. تو ہم نے یہ بتانا ہوگا کہ اس میں کیا ہوگا مطلب اس کی سرفیکٹنٹ کی کمی ہے جس میں ڈائی پالمیٹائل کولین کم ہے اور یہ فاسفولپڈ سے بلانگ کرتا ہے اور گلائسرو فاسفولپڈ ہے. اور اس کی کچھ اور ایگزامپلس بھی پوچھی جاتی ہیں تو باقی ساری بتا دیں گے. مطلب اس میں فاسفوٹیڈائل سیرین اور یہ سارے آ جاتے ہیں. اس کے بعد سیفیلن ہے. سیفیلن بلڈ کلاٹنگ میں یوز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کولیسٹرول وغیرہ کا بتا دیں گے. پھر لنگ سرفیکٹنٹ کا ٹاپک ہے یہ میں نے ابھی بتایا ہے جو کہ کیا ہوگا کہ جو سرفیکٹنٹ ہوتا ہے نا وہ لنگس کو کلیپس ہونے سے بچاتا ہے. لیکن اگر لپڈ کی کمی ہے لائک فاسفوٹیڈائل پالمیٹائل کولین کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آر ڈی ایس ہو جائے گا، مطلب ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم، کہ وہ سانس نہیں لے سکے گا صحیح طرح سے. اب نیکسٹ ہے گلائکولپڈ. اب کیا ہوگا کہ لپڈ
کوئی بھی ہے، مطلب سمپل لپڈ ہے یا فاسفولپڈ، اس کے ساتھ گلوکوز اٹیچ ہو گئے تو یہ بنے گا گلائکولپڈ. تو ان میں مینلی جو ہوتے ہیں نا وہ گلائکوسفنگولپڈ ہوتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیریبروسائڈس. اس میں کیا ہوگا کہ جو ہم نے سیرامائڈ پڑھا تھا، مطلب کیا ہوگا، فیٹی ایسڈ، ساتھ میں الکوہل سفنگوسین، نائٹروجنس بیس، اور ساتھ میں شوگر اٹیچ ہو رہی ہے، گلوکوز. تو یہ کیا بنے گا؟ سیریبروسائڈس. اب سیریبروسائڈ جو ہوتے ہیں نا یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے ساتھ سلفیٹ بھی اکثر اٹیچ ہو سکتا ہے، تو یہ برین وغیرہ میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اور پھر نیکسٹ ہے گینگلیوسائڈس. جو گینگلیوسائڈز ہوتے ہیں نا یہ گینگلیونز میں پریزنٹ ہوں گے، اور ان کی اگزامپل میں این ایسیٹائل نیورامینک ایسڈ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں نا مطلب گینگلیونز میں پریزنٹ ہوتے ہیں. پھر جو گینگلیوسائڈز ہیں نا ان کو ہم جی ایم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جی ایم کا مطلب ہے کہ ایک گینگلیوسائڈ ہے اور ساتھ میں مونو کے مطلب ایک شوگر اٹیچ ہے. تو جی ایم جو ہے نا اس کی 3 فارم ہوتے ہیں، جی ایم 1، 2 اور 3. جو جی ایم 3 ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے؟ کولرا ٹاکسین ہوتا ہے. مطلب جب کولرا ہوتا ہے تو جی ایم 3 پہ نہ ایک ریسیپٹر ہے، کولرا ٹاکسین کو مطلب اٹیچ ہونے میں ہیلپ کرے گا، تو اس کی وجہ سے کولرا ہوتا ہے، تو کولرا ریلیٹڈ سنیریو آ جاتا ہے. اور اس کے بعد گلوبوسائڈز ہیں، یہ گلائکولپڈز ہوں گے، ان میں 2 یا 2 سے زیادہ شوگرز اٹیچ ہوں گی. پھر لائپوپروٹین ہے. اب لائپوپروٹین جو ہے نا ان میں کیا ہوگا؟ لپڈس اور ساتھ میں پروٹین اٹیچ ہے. اب یہ 4 ہوتی ہیں، کائلو مائکرونس، ویری لو ڈینسٹی لپوپروٹین. جو ویری لو ڈینسٹی لپوپروٹین ہوتی ہیں نا ان کا کیا ہوگا؟ سائز سب سے زیادہ ہوگا اور مطلب ان کی ڈینسٹی سب سے کم ہوگی. پھر لو ڈینسٹی لپوپروٹینس، اور اس کے علاوہ ایچ ڈی ایل، ہائی ڈینسٹی لپوپروٹین، مطلب یہ 4 ہوتی ہیں. اب جو لائپوپروٹین ہوتے ہیں نا ان کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کور ہوتا ہے لپڈس کا، پروٹین کا کور ہوگا، اور اس کے اراؤنڈ جو ہوں گے نا لپڈس نے خود کو ریپ کیا ہوگا، اس کے اراؤنڈ ریپڈ ہوں گے، مطلب کور پہ پروٹین ہے اس کو لپڈ نے اچھے سے کور کیا ہوگا. ان لپڈ میں فاسفولپڈ، سفنگولپڈ سارے آ سکتے ہیں. اور ان کو نا ستیہ میں آگے ایک چیپٹر ہے لائپوپروٹین والا، وہاں سے ایک ریڈ دینی ہے. نیکسٹ کولیسٹرول ہے. کولیسٹرول جو ہے نا یہ مین اسٹیرائڈس جو ہوتے ہیں نا ان میں کیا ہوگا؟ مینلی نا سائکلو پینٹینو پر ہائیڈرو پیننتھرین رنگ، سی پی پی یہ پریزنٹ ہوتا ہے. اس میں اس کے مطلب اسٹرکچر یاد کر لینی ہے، اور یہ اس رنگ کا نام بھی اکثر پوچھا جاتا ہے. تو اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ کولیسٹرول، بائل ایسڈ، ہارمون، ایڈرینو کارٹیکل ہارمون اور اسٹیرولز وغیرہ میں پریزنٹ ہوتا ہے. اب کولیسٹرول ہے کہ کولیسٹرول جو ہے نا مینلی اینیمل میں پریزنٹ ہوگا، سیل ممبرین میں اور لائپوپروٹینز میں. اس کے علاوہ ہارمونز وغیرہ میں پریزنٹ ہوتا ہے. اب اس کی اسٹرکچر ہے، اس کی C27H46O. اس کا فارمولا اچھے سے یاد کرنا ہے، ہمارے پروف میں ایف کیو آیا تھا یہی. اور اس کے بعد اس کی پراپرٹیز وغیرہ کرنی ہے کہ یہ کیا ہوگا. ایک تو لپڈ سالوبل ہوگا، اور یہ نا ہارپر سے زیادہ اچھے سے ہوگا. اور اس کے فنکشن کرنے ہیں کہ مطلب یہ لپڈ وہ بائل ایسڈز میں پریزنٹ ہوتا ہے، میمبرین میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ نا اس کی اسٹرکچر اچھے سے یاد کر لینی ہے، مطلب یہ کاربن نمبر نہیں یاد کرنے، بیسک اسٹرکچر صحیح سے کر لینی ہے. جو ٹاپ رائٹ پہ کارنر پہ بنی ہوئی ہے نا ستیہ میں، وہی کر لیں. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے پولیپرینوائڈس. یہ ان کو ریڈ کرنا ہے کہ آئسوپروپرین وغیرہ کی یہ اس کے ڈیریویٹیو ہیں. اور جو ایرگوسٹیرول ہے نا یہ کیا ہوگا؟ جو پلانٹس ہوتے ہیں نا ان میں کولیسٹرول کی فارم ہے، مطلب الٹرنیٹ ٹائپ ہے. یہ وٹامن ڈی کی ایکچولی فارم ہوتی ہے، ایرگوسٹیرول پریزنٹ ہوگا، وٹامن ڈی. اور اس کے بعد اس کا مطلب تھوڑا بہت دیکھ لینا ہے بس. اس کے بعد ایمفیپیتھک لپڈ ہیں. اب ایمفیپیتھک جو ہوتے ہیں نا یہ کیا ہوتے ہیں کہ ان میں پولر اور نان پولر دونوں کریکٹر ہیں، مطلب ایک ہائیڈروفوبک بھی گروپ ہوگا، ہائیڈروفیلک بھی ہوگا. اب ان کی ایگزامپل میں فاسفولپڈ بھی ہیں، فیٹی ایسڈ بھی ہیں. مطلب ان کا جو وہ والا جو الکین والا پورشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نان پولر ہوتا ہے. اور جو ساتھ میں وہ ہے کاربوکسیلک گروپ ہوتا ہے، مطلب جیسے CH3COOH ہے، تو CH3 نان پولر سائڈ ہے اس کی، اور جو OH ہے یہ اس کی پولر سائڈ ہے. اب ان جو ایمفیپیتھک لپڈز ہوتے ہیں نا ان کی ہیڈ ہوتی ہے اور ٹیل ہوتی ہے. ان کی جو ٹیل ہوتی ہے وہ نان پولر ہے، ہیڈ پولر ہے. اب اگر انہوں نے واٹر میں رہنا ہے تو ان کی جو ٹیل ہوگی وہ باہر کی طرف ان کا ہیڈ جو ہوگا نا وہ باہر کی طرف ہوگا، تاکہ واٹر سے صحیح سے انٹیکٹ کریں اور اس میں مطلب سالوبل ہو سکیں. اب یہ خود کو ارینج کرتے ہیں، اگر یہ سرکل میں ارینج کر رہے ہیں کہ ان کے جو ہیڈ ہیں نا وہ سارے باہر ہیں جیسے فلاور کی پیٹلز ہوتی ہیں، اور ان کی جو ٹیلز ہیں نا وہ اندر کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ مثلز ہوں گے. اس کے علاوہ یہ میمبرینز میں پریزنٹ ہوں گے تو بائی لیئر ہوگی لپڈس کی. اور اس کے علاوہ
लिपोसोम्स हैं। लिपोसोम्स में क्या होगा, एम्फीपैथिक लिपिड जो होंगे ना ये एक्वस फॉर्म में, मतलब इनकी सोनिफिकेशन होगी, स्पोनिफिकेशन नहीं सोनिफिकेशन, तो ये लिपोसोम बनेंगे, इसकी डेफिनेशन करनी है। और इमल्जन होंगे, इमल्जन में क्या होगा, नॉन पोलर लिपिड हैं, इनको वाटर में मिक्स करो तो इमल्जन बन जाता है। उसके बाद सोप्स का बताया हुआ है कि जो लिपिड होते हैं ना इनके पोटाशियम साल्ट्स जो होंगे, मतलब लिपिड को जब NaOH या KOH के साथ ऐड करेंगे तो सोप बन जाएंगे या डिटर्जेंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट लाइपोप्रोटीन्स का टॉपिक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये सत्या का एक सेपरेट चैप्टर, तो मैं यहीं से बता देती हूँ, मतलब किससे पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो लाइपोप्रोटीन होंगे इनमें क्या होगा, लिपिड का कोर होगा, उसके अराउंड शेल होगा कोलेस्ट्रॉल का, फॉस्फोलिपिड का और एपोप्रोटीन्स का। मैंने उस वक्त गलत बता दिया था, सॉरी। इसमें क्या होगा, लिपिड का कोर होगा, उसके अराउंड जो शेल होगा ना उसमें कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और एपोप्रोटीन, 3 चीज़ें होंगी उसके अराउंड, तो ये लिपोप्रोटीन बनाएगा। अब इसकी क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले काइलोमाइक्रॉन। अब जो काइलोमाइक्रॉन है ना ये क्या होंगे, सब 99% इनमें लिपिड होगा, प्रोटीन सबसे कम होगी, डेंसिटी इनकी सबसे कम, और साइज़ जो होगा ना इनका लार्ज होगा, और ये ट्राई एसाइल ग्लाइसोल को वो करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इनकी जो डेंसिटी है ना वैसे तो सबसे कम है, लेकिन काइलोमाइक्रॉन से ज़्यादा है, और ये जो होते हैं ना लीवर और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। अब इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल को लीवर से अदर टिश्यूज़ में ले जाएंगे। और उसके बाद जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं ना इनमें क्या होगा कि डेंसिटी इनकी सबसे ज़्यादा है, मतलब कि लिपिड इनमें कम है और प्रोटीन इनमें ज़्यादा है। और इसके अलावा इनका फंक्शन है कि इनमें क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज़ से लीवर में ले आना है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ने क्या करना था, कोलेस्ट्रॉल को वो करना था, लीवर से अदर टिश्यूज़ में ले जाना था। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ने वापस ले आना है। और फिर फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन, इसमें क्या होगा, इस फैटी एसिड और एल्ब्यूमिन मिलकर ना एक कम्प्लेक्स बना रहे होते हैं फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट मैंने एसेंशियल फैटी एसिड्स का बताया था कि इनके फंक्शन जो है ना न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से करने हैं। तो इनके फंक्शन क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन करनी है, मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स हैं, और फैट अकमलेशन इन लीवर प्रिवेंट करनी है, और इसके अलावा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से टॉट स्किन होती है। इनके ये 4 फंक्शन है, ये बहुत अच्छे से कर लेने SCQ में अक्सर आ जाते हैं। और इसके अलावा ये फूड्स का कंटेंट होते हैं, और इनकी जो डाइटरी इंटेक होना चाहिए वो 30% होना चाहिए। बस इसमें इतनी बात याद रखनी है। जो थ्रोम्बोऑक्सिन A2 है ना इसका फंक्शन ये है कि इसने क्या करना है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करानी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करानी है, कैल्शियम मूव करानी है, और स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट कराना है। जो PGI2 है इसके अपोजिट सारे फंक्शन करेगा, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं कराएगा बल्कि डायलेशन करेगा, और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा। थ्रोम्बोऑक्सिन A2 के फंक्शन याद करने का तरीका ये है कि जब कट लगता है ना तो सारी ब्लीडिंग रुकती है, वो सारे काम है। और जो PGE2 है इसने क्या करना है, किडनीज में प्रोड्यूस होना है, स्मूथ मसल रिलैक्स कराने हैं, लिवर इंड्यूस करनी है, और इसके अलावा यूट्रिन कंट्रैक्शन कराने हैं। और जो PGF2 है इसके फंक्शन ऑलमोस्ट अपोजिट है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करानी है, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और लेबर इंड्यूस कराएगा। और LTA4 जो है ना ये लिकोसाइड प्लेटलेट्स वगैरह में प्रोड्यूस होगा, और C4 वाले सारे ना एस्थमा वाले में इन्वॉल्व होंगे, मतलब स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोको कंस्ट्रिक्शन, और वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सारे एस्थमा वाले फंक्शन से याद करना है। और LTB4 जो है ना इसने वाइट ब्लड सेल की कीमोटॉक्सिस करानी है, और इसके अलावा लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ कराने हैं। अब नेक्स्ट हार्पर का टॉपिक जो लिपिड पर ऑक्सीडेशन मैंने बताया था, ये क्या होता है, लिपिड की ऑटो ऑक्सीडेशन होगी, मतलब खुद ब खुद लिपिड पड़े हुए हैं और ये रेंसिड होना स्टार्ट हो गए हैं, खुद ब खुद डिटोरिएट हो रहे हैं। अब इसका फिनोमिना क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि लिपिड्स की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये क्या करेंगे, बाकी फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे, और मतलब चेन रिएक्शन टर्मिनेट वो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। इसकी इनिशिएशन होगी, प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन, ये तीनों स्टेप बहुत अच्छे से करने हैं। फिर जो लिपिड प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन है इसका नुकसान क्या है, कैंसर, एजिंग और सारी ये डिजीज़ काज करता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किए जाते हैं, वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे। अब 2 तरह के ऑक्सीडेंट्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एक प्रिवेंटिव और एक चेन ब्रेकिंग। एक होते हैं प्रिवेंटिव जो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे चेन इनिशिएशन को। दूसरे क्या है, चेन ब्रेकिंग, जिन्होंने क्या करना है, लिपिड की जो चेन है ना जो बन रही है रिएक्शन की, उस चेन को ब्रेक करना है।
اب ان اینٹی آکسیڈنٹس کی ایگزامپل یاد کرنی ہے. ان میں ای ڈی ٹی اے ہے. یہ ای ڈی ٹی اے ہمارے ایس سی کیو میں اکثر آ جاتا ہے, شاید ہمارے اسیسمنٹ میں آیا تھا یہ. اور اس کے علاوہ یوریٹ ہے, وٹامن ای ہے, اور سپر امائڈ ڈسمیٹیوز ہے, اور آئسوپینٹنیز ہے. اب ان کا یہ کرنا ہے کہ چین بریک پریونٹیو اور چین بریکنگ دونوں کی نا 2 2 3 3 ایگزامپل یاد کر لینی ہے.